سورہ نساء کی 2 آیات پڑھیں گے جس کے اندر وراثت کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ہمارا دین زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، اور گھروں کے مالی معاملات میں جھگڑوں سے بچنے کے لیے ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں تاکہ انسان جھگڑوں سے بچ سکے، اور ان میں سے ایک وراثت کا نظام ہے۔ کیونکہ ابھی 2 آیات ہم پڑھیں گے تو یہ بہت اہم ہے، اس حوالے سے چند تمہیدی باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف 2 آیات میں وراثت کے احکامات آئے ہیں، لیکن علماء نے اس پر سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، یعنی اتنا اہم موضوع ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے جو ہے میت کے ترکے میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ جو شخص مر گیا ہے اس کا جو ترکہ پیچھے باقی بچا ہے اس میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام ہو۔ پھر یہ کہ اس کے ترکے میں سے اس کا قرض اتارا جائے گا، اگر اس پر کوئی قرض ہے تو قرض اتارا جائے گا، اور اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اور وصیت جو ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اور یہ شریعت نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وصیت جو ہے وہ 1/3 کی جا سکتی ہے، 1/3 سے زیادہ کی وہ وصیت نہیں کر سکتا حدیث کے مطابق، تو 1/3 وہ وصیت کر سکتا ہے۔ تو 1/3 سے زیادہ کی وصیت کی اجازت نہیں ہے، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی مال بچا ہے تو سب سے پہلے وہ ذوی الفرائض میں تقسیم ہوگا۔ ذوی الفرائض کہتے ہیں بیٹا، بیٹی اور شوہر، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ والدین، یہ سارے ذوی الفرائض میں شامل ہیں، ان کو جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ اگر مال بچ جائے گا، اور اگر شریعت کے مطابق ہم تقسیم کریں گے تو بچ جاتا ہے بعض اوقات، تو پھر اسبا میں جائے گا، یعنی مرد کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں جیسے دادا ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، پوتا ہے وغیرہ، ان کو ملے گا۔ پھر بھی اگر کوئی مال بچ جاتا ہے تو پھر ذوی الارحام کو ملے گا، جو عورت کی جانب سے رشتہ دار ہوتے ہیں، نانا ہے، نانی ہے، ماموں وغیرہ، ان کو جو ہے وہ ملے گا۔ تو دین کے احکامات میں بڑی حکمت بھی ہے، جو اتنا قریب ہے اس کا حصہ بھی اتنا زیادہ ہے، اور ضرورت کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے، یعنی مرد پر کیونکہ کفالت کی ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ بھی دگنا رکھا۔ اور پھر یہ آخری اور اہم بات اس حوالے سے بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ بلا شبہ ان 2 آیات میں بہت سی جزیات ہیں، تو ہمیں اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو علماء سے رابطہ کر کے ان سے پوچھنا چاہیے، اور وراثت کے مسائل کو میت کو دفنانے کے بعد جتنی جلدی حل کیا جائے بہتر ہے، یہ جھگڑوں سے بچنے کا باعث بنتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو نہیں کریں گے، جیسے کہ ہمارے یہاں اب نہیں ہوتا ہے، تو پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر لڑائیاں جھگڑے ہونے کے بعد عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، اور پھر سالوں گزر جاتے ہیں لیکن وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو ہمارے دین نے بہت پیارا دین ہے ہمارا، اور اس نے ہمیں بہت پیاری ہدایات دی ہیں، لیکن اگر ہم ان پر عمل کریں۔ اس میں ایک اہم بات جس کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور لوگ جو کچھ سیانے لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ہم نے جہیز دے دی ہے تو جہیز دے دیا اس لیے وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ بہن نے جہیز لیا ہے بہنوں نے، اور اب وہ ہم سے وراثت دیں گی، ان کو شرم نہیں آتی۔ یہ 2 باتیں جو ہمارے ہاں بہت مشہور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نوٹ کیجئے کہ وراثت میں اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہے۔ جہیز کس نے کہا ہے آپ ان کو دیں؟ جہیز اگر کوئی والد اپنی بیٹی کو کوئی ضرورت کا سامان دیتا بھی ہے تو وہ جہیز شمار نہیں ہوگا، وہ تو اس کی ضروریات زندگی ہیں، اور جہیز اگر اس کو کہہ بھی دیا جائے تو پھر بھی وہ وراثت کا متبادل نہیں ہے، وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، یہ بات اہم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس سے جان کیوں نہیں چھڑاتے ہیں کہ یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے جہیز، اور ہم اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیں، نکاح پہ اعلان کریں کہ ہماری بیٹی کے وراثت میں اتنا حصہ بنے گا، ہم اس کو دیں گے، ہماری بہن کا حصہ یہ ہے۔ لوگ نہیں دیتے، ہڑپ کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی بہن بیچاری مانگے تو کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی۔ بھائی اسے شرم نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ بہن کا حصہ کھاتے ہوئے؟ شرم تو تمہیں آنی چاہیے، بہن کو کیوں شرم آئے؟ بہن تو اپنا حق مانگ رہی ہے۔
بیوی اپنا حق مانگ رہی ہے تو نہیں، ہمارے ہاں بھی ہمارے خاندان میں جو ہے وہ وراثت بچیوں کو نہیں دی جاتی. یہ بہت بری بات ہے، اس پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی ایک بالش زمین کو دھوکے سے فراڈ سے دبا لے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو جو ہے اس کی گردن میں اس کا توق بنا کے ڈالیں گے. تو یہ وراثت کے احکامات ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں، میں جب مارکیٹ کر رہا ہوتا ہوں دن کو، تو کالے چوک پر ہمارے ایک دوست ہیں فیضی صاحب کے بیٹے سنی بھائی، وہ اکثر مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ جمعہ پڑھانے جائیں گے تو وراثت پر جو ہے وہ بات کریں. یا جو ہے وہ تراویح میں بھی ایک دو دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ وراثت کے حوالے سے تذکرہ کریں. تو میں بہرحال اس وقت انہیں یہی کہتا ہوں کہ کوئی موضوع یا کوئی مقام آئے گا تو وراثت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. تو وہ یہ آگے سے گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے علماء ممبر اور محراب سے وراثت کی بات ہی نہیں کرتے ہیں کہ بھائی بیٹیوں کو بھی حصہ دینا ہے، کوئی بہنوں کو بھی حصہ دینا ہے، عورتوں کو بھی حصہ دینا ہے. آج ہم اپنی عورتوں کو جب وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں تو ہماری عورتیں پھر مغرب کی طرف دیکھتی ہیں، پھر وہ آزادی مانگتی ہیں، وہ کہتی ہیں پھر ہمیں گھر سے باہر نکالو. یہ ہم زیادتی کرتے ہیں. وراثت میں ان کا حق ہے، اللہ نے دیا ہے، میرا اور آپ کا تو کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے. چاہے وہ تھوڑے معاملہ ہو چاہے وہ زیادہ معاملہ ہو، اس میں اس کا حق ہے، اس کو دینا ہے. اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو اور بیویوں کو اس کا حصہ دینا چاہیے. جو بھی ان کا حصہ بنتا ہے، چاہے تھوڑا بنتا ہے چاہے زیادہ بنتا ہے، وہ دینا ہے. اور پھر اگر معاملہ یہ ہے، عورتوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ جن کو وراثت مل جاتی ہے تو وہ معاشرے کے دباؤ میں آ کے بھائی کو معاف کر دیتی ہیں یا جس سے بھی لے رہی ہوتی ہیں. تو خدا را ایسا مت کریں، اگر لے کر دینی ہے تو کسی فقیر منش کو، کسی اللہ کے راستے میں دے. ہٹے کٹے بھائی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ عیشیاں کراتا پھرے اور آپ لوگ جو ہے وہ گھٹ گھٹ کے زندگی بسر کرتی رہیں، اور ساری زندگی کا ایک جو آپ کے ذہن میں وہ بن جاتا ہے وہ بنا رہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے آپ کا حصہ رکھا ہے. آج ہمارے ملک پاکستان میں اور اس شہر پنڈی گھیب میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو وراثت دیتے ہیں؟ جی کتنے لوگ ہیں وراثت نہیں دیتے ہیں؟ اور وراثت نہ دینے کی وجہ سے آج ہماری بیٹیاں جو ہے وہ ان پر ظلم ہو رہا ہے. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی، اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی. ایک روایت بڑی سخت ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا ایک بہت پیارا باغ ہے، وہ باغ میں نے فلاں بیٹے کو دے دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اور بھی اولاد ہے. فرمایا ان کو بھی اس طرح کا باغ دیا ہے؟ فرمایا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا اور کہا کہ میں اس جھوٹ کے سودے پر گواہ نہیں بننا چاہتا. یہ جھوٹ کا سودا ہے. تو خدا را اپنی بچیوں کو وراثت میں حصہ دیں، اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی. جہیز کی شرط کوئی حیثیت نہیں ہے. وراثت اللہ کا حکم ہے، اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی. چاہے آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں، 5 بیٹیاں، جو حصہ بنتا ہے ان کو دیا جائے اور ان سے جو ہے وہ زیادتی نہ کی جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس معاملے کو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، جہیز دے کر جو فارغ کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہی تمہارا حصہ تھا، اب وراثت میں حصہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بھائی پھر شرم دلاتے رہتے ہیں. شرم تو ان کو خود کرنی چاہیے کہ جو بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حرام خور. یہ حرام ہے، یہ حرام خوری ہے. انسان اگر بہن کا حصہ کھا لے اور انسان جو ہے وہ اگر اپنی جو ہے وہ بیٹی کا حصہ کھا لے، جب اس طرح کے معاملات کر. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید نے ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح کر دیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم، ہدایت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ برابر ہے 2 عورتوں کے، یعنی جتنا 2 عورتوں کے حصہ ملے گا اتنا ایک مرد کو ملے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور پھر اگر ہوں وارث صرف لڑکیاں ہی 2 سے زیادہ، یعنی کسی شخص کی بیٹیاں زیادہ ہیں اور صرف بیٹیاں ہی ہیں 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 پورے ترکے کا. سارے پہ وہ بھی قابض نہیں ہو جائیں گی، 2/3 ان کو ملے گا. باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ذوی الارحام اور اسبہ میں تقسیم ہوگا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ہو ایک لڑکی تو اس کے لیے نصف کل ترکے کا.
یعنی ایک ہی بیٹی ہے اور بیٹیاں نہیں ہیں، تو جو والدین یا والد ترکہ چھوڑے گا میت کا، اس میں سے اس کا جو ہے وہ اس کو نصف ملے گا، باقی نصف جو ہے وہ باقی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اور میت کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک لیے چھٹا حصہ ہے ترکے میں سے، ان کان لہ ولد، اگر میت کی اولاد نہ ہو، وَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَد، پھر اگر نہ ہو اس کی اولاد، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث بن رہے ہوں اس کے ماں باپ ہی، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور پھر اگر ہو میت کے بھائی بہن، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو میت نے کی اور قرض کی ادائیگی کے بعد، یہ جو میں نے بتایا کہ تقسیم اس طرح ہوگی۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی نوٹ کریں، ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یتیم پوتے کو بھی دیکھیں وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، تو دیکھ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا حصہ بیان تو نہیں کیا، لیکن ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ میت جو مرنے والا ہے وہ 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے، اور اگر وہ یتیم پوتے کو وصیت کر جائے 1/3، تو ہو سکتا ہے وہ باقی وارثوں سے بھی زیادہ اس کا مال بن جائے۔ تو ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ کے احکامات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد نہیں جانتے تم کہ کون ان میں سے قریب تر ہے تمہارے نفع کے لحاظ سے۔ یعنی یہ جو تم کسی کی سائڈ لے رہے ہو یا وراثت صحیح تقسیم نہیں کر رہے، تو ایک بیٹے کو زیادہ دے رہے ہو یا بیٹیوں کو نہیں دے رہے، تو تمہیں کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے جن کو تم نہیں دے رہے ہو وہ نفع کے لحاظ سے تمہارے اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہو۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ ہر بات جاننے والا ہے اور حکیم ہے۔ اب ذرا نوٹ کریں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید نماز ہی فرض ہے بس، اور زیادہ زیادہ چلو ٹھیک ہے رمضان کے روزے رکھ لیں گے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وراثت کو تقسیم کرنا یہ بھی فرائض میں شامل ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف اس کا جو چھوڑے تمہاری بیویاں، إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَد، اگر نہ ہو ان کی اولاد، تو پھر اس میں سے جو ہے وہ نصف ملے گا خاوند کو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَد، پھر اگر ہو ان کی اولاد بھی، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو تمہارے لیے 4تھا حصہ اس میں سے وہ جو چھوڑیں۔ اگر اولاد ہے تو پھر خاوند کو 4تھا حصہ ملے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کو پورا کرنے کے بعد یا پھر جو قرض ہے ان کے اوپر قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور بیویوں کے لیے 4تھا حصہ اس میراث کا جو چھوڑی تم نے۔ اب خاوند مر گیا تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا۔ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَد، اگر نہ ہو تمہاری اولاد، یعنی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا۔ ولد، اور اگر ہو تمہاری اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، پھر بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا، یہ تقسیم ہوگی بعد پورا کرنے کے وصیت کو جو تم نے کی، أَوْ دَيْنٍ، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ہو کوئی مرد جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے ایسا کہ وہ کلالہ ہو۔ کلالہ کہتے ہیں ایسے انسان کو جس کی نہ اصل ہو نہ فروع ہو، یعنی اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کے والدین بھی نہیں ہیں، ایسا کوئی مرد ہو، یا او امرأۃ، یا کوئی عورت بھی ایسی ہو سکتی ہے۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور ہو اس کا صرف ایک بھائی یا صرف ایک بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ملے گا ہر ایک کو ان دونوں میں سے 6واں حصہ۔ اب باقی جو مال بچے گا وہ ذوی الارحام میں اور اسبا میں جائے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر ہوں بہن بھائی ایک سے زیادہ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب شریک ہوں گے 1/3 میں، 1/3 پھر ان سب کو ملے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ غَيْرَ مُضَارٍ، بشرطے کہ وصیت ایسی ہو کہ جس میں کوئی ضرر نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا گیا ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، نہایت حلم اور بردبار ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کس بہترین انداز میں وراثت کے احکامات کو بیان کر دیا، اور ساتھ ہی فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ ان کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس میں سدا رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ یعنی اطاعت یہ ہے کہ تم وراثت کے احکامات کو اوپر عمل کرو اور وراثت کو جیسے اللہ نے حکم دیا تقسیم کرو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ
اللہ اور اس کے رسول کی وراثت کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تقسیم نہیں کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ ڈالے گا اس کو آگ میں اور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے عذاب رسوا کن۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں وراثت کے بارے میں جو کچھ ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے، عورتوں کو اور خصوصاً بہنوں کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ خدا کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں اور اس طرف توجہ کریں، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو وراثت میں جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دے۔ اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی، یہاں تو یہ مظلوم بول نہیں سکتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو سب بولیں گے، پھر وہاں ہم نہیں بول سکیں گے، وہاں تو سب کچھ اللہ کے ہاں جو ہے کھول کر اللہ بیان کر دے گی۔